خود رو گھاس اور خود رو پودا بننے کی کوشش یہ نہ کرو میں محقق ہوں. آپ میں بھی علماء ہیں جن کے پاس علم ہے, تو آپ اپنے آپ کو ان کے بولو بھائی. اگر ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مفتی طارق مسعود جو فتویٰ دے گا وہی مانو. آپ کو اگر اپنے عالم پر اعتماد آ رہا ہے تو آپ ان کے فتوے کو فالو کرو, لیکن علم ہے نہیں تو محقق ہونے کا دعویٰ بولو بھائی. آج پیدا ہو رہے ہیں خودرو پودے, خودرو پودے پیدا ہو رہے ہیں. اٹھ گیا کہیں سے بھی پڑھ لیا, کچھ کتابیں رٹ لگا لی, حدیث نمبر یاد کر لیا, بیٹھا ہوا ہے اور پھینکنا شروع. لوگ حدیثوں کے نمبر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کے نمبر اور حدیث کا حوالہ, یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث سے یہ مضمون اخذ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نمبر 2, اس کے مخالف دوسری روایت بھی موجود ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھتے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا آج کل, اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے, فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو, تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا. حنفیہ میں بھی ہیں, شافعیوں میں بھی ہیں, مالکیہ میں بھی ہیں, حنابلہ میں بھی ہیں, حنبلیوں میں, سب میں ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں. قرآن حدیث اس کا مطلب نہیں جانتا, تو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں خرچ کرو جس میں امت کو فائدہ ہو. بدعات کے خلاف متحد ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, بدعت کے خلاف کیا ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اور عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جاؤ. لوگوں کو خود گناہ چھوڑو, لوگوں سے بھی گناہ چھڑواؤ. والدین کے حقوق کو پروموٹ کرو معاشرے میں. رشتہ داری جوڑنے کے کو کیا کرو, پروموٹ کرو. رشتہ داری, وراثت کے مسائل, لوگ وراثت کھا رہے ہیں, اس مسئلے کو اجاگر کرو. ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں, جہاں جہاں امت پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. ان کے لیے پالیسیاں بناؤ کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جہاں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. جو زانی ہیں ان سے زنا چھڑوانے کی کوشش کرو. بے حیائی کے خلاف جہاد کرو. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک اختلاف ہوتا ہے. وہ اختلاف آپ کیسے حل کرو گے؟ آپ کہتے ہو ہمارے فلاں البانی نے صحیح قرار دے دیا, اس کا مطلب آپ ان کی تقلید کر رہے ہو. آپ کے پاس تھوڑی تحقیق ہے. فلاں نے ضعیف کیا, فلاں نے صحیح کیا, یہ فن ہے, اس کے بھی اصول ہیں, اور مجتہدین کے اصول اس میں الگ ہیں. ہر مجتہد کا اپنا اصول ہے کہ میری رائے میں صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو حدیث قابل قبول ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے ایک تعریف لے کے پوری امت پہ تھوپ دی, وہ بس یہی ہے جس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی کوئی صحیح نہیں ہے. اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں امت کو دھکیل دیا گیا ہے جہاں ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. دنیا میں حالات کیا ہیں, اور دھکیلا جا رہا ہے ایسی چیزوں کی طرف جس کا کچھ فائدہ سوائے لڑائیوں کے, جھگڑوں کے, بھڈوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا.